بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی پیارا سا ہرا بھرا سا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے پرندے رہتے تھے۔ وہاں ایک چڑیا بھی رہتی تھی۔ سردیوں کی دھوپ میں وہ چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ وہ آج کل اپنا زیادہ وقت گھونسلے میں ہی گزارتی، کیونکہ اس نے انڈا دیا ہوا تھا اور وہ دن رات اپنے اس انڈے کی حفاظت کرتی۔ اب تو اس کے انڈے سے بچہ نکلنے ہی والا تھا، اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی بے چینی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کی۔ اور پھر ایک دن ایک چیل آسمان پر منڈلا رہی تھی اور چڑیا کی نظر بھی اسی چیل پر تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ چیل اس کا انڈا چرانا چاہتی ہے، اور وہ چڑیا اپنے پر پھیلا کر اپنے انڈے پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ چیل سیدھی اس چڑیا پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن چڑیا کسی بھی قیمت پر اپنے انڈے کو اس چیل سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے وہ چھوٹی چڑیا اس چیل کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن اس چیل کے تیز پنجوں سے وہ چڑیا بہت زیادہ گھائل ہو جاتی ہے اور وہ چیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ چھوٹی چڑیا نے اپنا انڈا تو اس چیل سے بچا لیا تھا، لیکن وہ زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ اب وہ ہمت کر کے اڑتی ہے اور طوطے کی طرف جاتی ہے۔ چڑیا چڑیا، یہ کیا ہوا؟ تمہارا تو بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ اس ظالم چیل نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اپنا انڈا تو بچا لیا، لیکن اس نے مجھے گھائل کر دیا۔ طوطے ڈاکٹر۔ اور پھر طوطا چڑیا کے منہ میں دوا کے 2 قطرے ڈالتا ہے اور اس چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا، تمہارا بہت زیادہ خون نکل چکا ہے۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، شاید تم نہ بچ سکو۔ تبھی بنٹی چڑیا بولتی ہے، طوطے، مجھے اپنی زندگی کی کوئی چنتا نہیں، لیکن میرے انڈے سے آج یا کل بچہ نکلنے ہی والا ہے۔ مجھے کوئی ایسی دوا دے دو کہ میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں، پھر میں سکون سے مر جاؤں گی۔ چڑیا بہن، سمجھنے کی کوشش کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا، زخم بہت گہرا ہے۔ اور پھر اس چڑیا کو ایک ماں کی ممتا اسے طاقت دیتی ہے، اور پھر وہ پوری طاقت سے اڑتی ہے اور اپنے گھونسلے کی طرف واپس آتی ہے۔ وہ ابھی پہاڑوں سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا دھیان ایک چیل پر پڑتا ہے۔ وہاں وہی چیل تڑپ رہی تھی۔ چڑیا فوراً اس چیل کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، ظالم چیل، تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا میرے اس انڈے پر۔ وہ چھوٹا بچہ ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں، اور تو نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی ماں چھین لی۔ وہ چڑیا اس چیل سے ایسا کہتی ہے، لیکن وہ چیل تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، وہ تو بس تڑپ رہی تھی۔ اور پھر ایسے ہی وہ چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ ضرور اس چیل کے گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے، اور پھر وہ چڑیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیل کے گلے سے وہ ہڈی نکال دیتی ہے۔ تبھی چیل کہتی ہے، بچ گئی، میں بچ گئی۔ میں نے آج موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ تم نے میری جان بچائی، جبکہ میں نے تمہارا یہ حال کیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا چڑیا، شاید مجھے تو میرا خدا بھی معاف نہ کرتا۔ وہ چڑیا وہاں پر ہی گر جاتی ہے، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ بنٹی چڑیا بولتی ہے، میرے انڈے سے آج یا کل بچہ نکلنے ہی والا ہے۔ میرا بچہ مر جائے گا، میرا بچہ مر جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی وہ چڑیا مر جاتی ہے۔ اور پھر چیل کہتی ہے، چڑیا، میں نے ساری عمر گناہ کیے، کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن آج سے میں تمہارے انڈے کی حفاظت کروں گی۔ میں تمہارے بچے کو پالوں گی، شاید ایسے ہی اوپر والا مجھے میری غلطیوں کی معافی دے دے۔ اور پھر ایسا کہتے ہوئے وہ چیل اس چڑیا کے گھونسلے کی طرف جاتی ہے اور اس چڑیا کا انڈا اٹھا کر اپنے گھونسلے کی طرف چل دیتی ہے۔ وہ اس انڈے کو اپنے گھونسلے میں رکھ لیتی ہے اور پھر اس انڈے کی اچھے سے حفاظت کرتی ہے۔ اگلے ہی دن اس انڈے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلتا ہے۔ وہ چیل پہلے کبھی ماں نہیں بنی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا
कि एक माँ के जज्बात क्या होते हैं। वो उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उसे ऐसे ही प्यार करती है जैसे उसका अपना ही बच्चा हो। दिन और रात गुजर गए और वो चील ऐसे ही उस बच्चे को पालती रही। वो चील दिन और रात उससे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती और उससे खेलती, और अब वो बच्चा उड़ने भी लग गया था। वो बच्चा अब जवान हो गया था और वो बच्चा उस चील को अपनी माँ समझता था। और फिर एक रोज वो चील उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और उससे ऐसा कहती है, मेरी जान, मेरे बच्चे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मुझे इंतजार था। आज मैं अपने मन का बोझ उतारना चाहती हूँ। माँ, क्या बोझ? आप क्या कह रही हो? छोटू, अब तुम उड़ने के लायक हो गए हो और मैं चाहती हूँ कि अब तुम जंगल में चले जाओ और तुम वहाँ जाकर अपने जात के पक्षियों के साथ जाकर अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन माँ, मैं तो आप ही के साथ रहता हूँ और आप ही की जात से हूँ ना? नहीं नहीं, मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को उस वक्त ही घायल करके मार दिया था जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। वो गुनाह मैंने किया था, मेरे मन पर उसका बोझ था, लेकिन आज तुम्हें उड़ता देखकर मेरे मन को शांति मिल गई है। तुम जाओ मेरे बच्चे, तुम जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस माँ को तो मैंने अंडे से निकलने से पहले ही खो दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें जंगल में जाना ही होगा। तुम्हारा और मेरा साथ यही तक था मेरे बच्चे। अब तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो, अब तुम उड़ सकते हो। अगर अब तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम अपने जंगल वापस चले जाओ। और फिर वो बच्चा अपने जंगल की तरफ उड़ जाता है और वो चील उसे वापस जंगल जाता देखकर बहुत खुश होती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उस गलती की ऊपर वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए कि ऊपर वाला हमें माफ़ कर दे, जैसे चील ने किया।